بادشاہ اور ملکہ۔ ایک زمانے کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ بادشاہ بہت نیک دل اور اچھا انسان تھا۔ اس کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ خوشی خوشی رہتا تھا۔ جب بادشاہ کے بچے بڑے ہو گئے تو بادشاہ اور ملکہ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ بادشاہ ہر روز نماز پڑھنے مسجد میں جاتا تھا۔ اب کچھ دنوں سے بادشاہ رات کو جب نماز پڑھ کر گھر آتا، اسے رستے میں آواز آتی کہ میں آج آؤں یا کل آؤں۔ بادشاہ خاموش ہو کر گھر آ جاتا۔ بادشاہ ملکہ سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ دنوں سے ایک ہی آواز آتی ہے کہ میں آج آ جاؤں یا کل آ جاؤں۔ میں خاموش ہو کر گھر آ جاتا ہوں۔ تو ملکہ کہتی ہے کہ جو بھی ہے اس سے کہو کہ وہ آج آ جائے، کیونکہ ہم ابھی جوان ہیں، جو بھی آئے گا اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کچھ عرصے کے بعد آئے گا تو ہم بوڑھے ہو جائیں گے، تو ہم اس کا مقابلہ کس طرح سے کریں گے؟ تو بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ دوسرے دن بادشاہ جب گھر آ رہا ہوتا ہے تو اس کو وہی آواز آتی ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے آج آ جاؤ۔ یہ کہہ کر بادشاہ گھر آ جاتا ہے۔ رات کو سب سو جاتے ہیں۔ صبح جب بادشاہ اور ملکہ اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا محل گر گیا ہے اور سب لوگ اس میں مر گئے ہیں، اور دونوں شہزادے بھی اس محل میں مر گئے ہیں۔ بادشاہ اور ملکہ غریب ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا۔ تو ملکہ بادشاہ سے کہتی ہے کہ چلو یہاں سے چلتے ہیں اپنی بیٹی کے پاس، وہاں ہمیں کھانے کو تو کچھ ملے گا۔ دونوں بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں اور کچھ دن وہاں گزارتے ہیں۔ پھر ان کی بیٹی کہتی ہے کہ میرا شوہر بہت غصہ کر رہا ہے کہ آپ کو یہاں سے جانا چاہیے، میں آپ کو اور یہاں نہیں رکھ سکتی، اور ان کو ایک صراحی دیتی ہے کہ یہ آپ کے کام آئے گی۔ بادشاہ اور ملکہ وہاں سے چلے گئے۔ بادشاہ کو اپنی بیٹی پر بہت غصہ آیا اور وہ صراحی جنگل میں ایک درخت کے پاس پھینک کر آگے چلے گئے۔ پھر بادشاہ اور ملکہ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں۔ وہاں پر ایک بوڑھی عورت کا گھر تھا۔ بوڑھی عورت کا تندور تھا، اس پر وہ گاؤں والوں کی روٹیاں بناتی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اس بوڑھی عورت کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت بھوک لگی ہے، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ تو بوڑھی عورت ان دونوں کو کھانا دیتی ہے، پھر ان سے پوچھتی ہے تم دونوں کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ پھر بادشاہ سارا واقعہ اس کو سناتا ہے۔ پھر بوڑھی عورت ان سے کہتی ہے اگر تم دونوں میرے ساتھ رہو اور میرا کام کرو، کیونکہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں۔ تو دونوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور بوڑھی عورت کے ساتھ رہنے لگتے ہیں، اور اسی طرح سے کچھ عرصہ گزر جاتا ہے۔ بوڑھی عورت بھی مر جاتی ہے۔ پھر ملکہ بادشاہ سے کہتی ہے ہم اتنے عرصے سے یہاں پر رہ رہے ہیں، چلو واپس چلتے ہیں کہ شاید کچھ ٹھیک ہو گیا ہو۔ تو بادشاہ کہتا ہے ہاں چلو اپنے ملک واپس چلتے ہیں۔ پھر دونوں بادشاہ اور ملکہ واپس آتے ہیں، اسی رستے سے گزرتے ہیں جہاں سے وہ گئے تھے۔ رستے میں انہیں درخت کے نیچے وہی صراحی ملتی ہے جو ان کی بیٹی نے انہیں دی تھی۔ اس میں سونے اور ہیرے کے زیورات تھے جو ان کی بیٹی نے چھپا کر صراحی میں ڈال کر اور اوپر سے سوکھا گھاس ڈال دیا تھا۔ بادشاہ نے سمجھا تھا کہ ان کی بیٹی نے ان کا مذاق بنایا ہے اور گھاس بھر کر صراحی دے دی ہے، لیکن اس میں تو سونے اور ہیرے کے زیورات تھے۔ پھر بادشاہ اور ملکہ وہ زیورات اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ جب بادشاہ اور ملکہ محل پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا محل بالکل ٹھیک ہے اور سب لوگ زندہ ہیں، اور ان کے دونوں بیٹے شہزادے بھی زندہ ہیں اور ٹھیک ہیں۔ جب بادشاہ اور ملکہ یہ دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر شہزادے کہتے ہیں کہ آپ دونوں کہاں چلے گئے تھے؟ ہم نے آپ کو بہت ڈھونڈا لیکن آپ ہمیں نہیں ملے، شکر ہے اب آپ واپس آ گئے ہیں۔ پھر بادشاہ اور ملکہ سارے ملک میں جشن مناتے ہیں اور سب مل کر خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔